عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے حوالے سے طویل خطبے میں صحابہ کو جو فرامین بیان فرمائے اس کا سلسلہ شروع تھا، اور انہی فرامین اور انہی رمضان کی خصوصیات میں سے آپ نے فرمایا ہوا شہر الصبر، کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، کہ جو روزہ دار صحیح معنی میں روزہ دار ہوگا تو رمضان کی یہ خوبی کہ وہ زیادہ صبر کرنے والا بھی ہوگا۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی بہت ساری اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی انہی اوصاف پر روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ اور یہ ایک مسلمان کے لیے اعزاز اور خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ ان اوصاف کا حامل بن جاتا ہے کہ جن باتوں کو رب ذوالجلال پسند فرماتا ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا کہ جو انسان میری پسندیدہ باتوں پہ عمل کرے، اپنی زندگی میرے پسندیدہ فرامین کے مطابق گزارے، فرمائے اس بندے کو میں اپنے پسندیدہ محبوبان خدا کی فہرست میں شامل کر دیتا ہوں، جسے قرآن مجید میں حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت کہا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور رب ذوالجلال نے اس مذکورہ آیت میں ان میں سے ایک خوبی کا ذکر کیا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ یعنی رمضان کی جو خوبی صبر کا مہینہ ہے، اسی کی موافقت اس آیت کے ساتھ بھی ہے کہ جو بندہ صبر کرے گا، رب نے فرمایا یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس حوالے سے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، کہ جو انسان مصیبت اور تکلیف کے وقت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس سے میں بھی خوش ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور رمضان کے مہینے میں صبر کی ایک خصوصیت بھی ہے، تو اسی لیے رب ذوالجلال کے پسندیدہ لوگوں کی ایک خوبی ہمیشہ دنیا میں صبر پر قائم رہنا، اور جو انسان جتنا بڑا صابر ہوگا اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قرب پانے والے بندوں میں شمار ہوگا۔ اسی حوالے سے علماء نے صبر کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا پہلی صورت اطاعت پر صبر کرنا، یعنی رب ذوالجلال نے انسان پر جو احکامات لازم کیے ہیں ان کو بجا آوری میں، ان کو پورا کرنے میں مشقت برداشت کر کے اللہ کریم کے فرامین کو پورا کرنا، فرمایا یہ بھی صبر کا پہلا درجہ ہے۔ یعنی رب ذوالجلال نے نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اور بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، لیکن ایک انسان بیماری کے باوجود، مشقت تکلیف کے باوجود نماز کو بھی پورا کرتا ہے، روزے کو بھی پورا کرتا ہے، فرمایا یہ صبر کے پہلے درجے کو پا لیتا ہے۔ اور فرمایا جس نے صبر کے درجے کو پا لیا، رب نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میرا تعلق اور میری برکتیں، میری مدد ہمیشہ صابر بندے کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ جن احکام کا رب ذوالجلال نے انسان پر بجاآوری فرض کی ہے، اس کو پورا کرنے میں اگر کوئی مشقت برداشت کرے تو یہ ضرور اس کو پورا کرنے میں مشقت برداشت کرے۔ یہ ایک کسوٹی بھی ہے ہمارے پاس اپنے ایمان کو تولنے کے لیے کہ آیا ہم صبر کے اس پہلے درجے پہ فائز ہیں کہ یا نہیں ہے۔ تو ہر انسان اس آیت کو سامنے رکھ کر، اس روایت کو سامنے رکھ کر اور اس پہلے درجے کو سامنے رکھ کر اپنی عبادت کا موازنہ کرے کہ ایک تو وہ تندرست ہوتا ہے، صحت یاب ہوتا ہے، وہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ جب اس پر بیماری کا غلبہ ہوتا ہے، تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے، مشقتیں آ جاتی ہیں، تو اس وقت پھر وہ عبادت کی جانب رخ کتنا کرتا ہے۔ فرمایا جب دونوں صورتیں اس کی برابر ہوں گی تو رب ذوالجلال کے فضل سے یہ صبر کے پہلے درجے کو پا لیتا ہے، جو سب سے بہترین اور سب سے اہم درجہ ہے۔ آگے فرمایا دوسرا درجہ مصیبت نافرمانی سے بچنا، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانے کے لیے مشقتیں برداشت کرنا،
اب یہ بھی اس کے قریب تر معنی ہے کہ جو بندہ فرائض کی ادائیگی میں صبر کرتا ہے، یہ نافرمانی سے بچتا ہے، یہ دونوں قریب تر معنی والے الفاظ ہیں۔ ان رب ذوالجلال نے جس چیز سے منع کیا، نفس اس کی خواہش کرتا ہے، دل اس کی تمنا کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، لیکن رب کا حکم ہے کہ اس سے دور رہو۔ فرمائے اس مشقت کو برداشت کر کے جب یہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے اس برے افعال سے دور رہتا ہے، فرمائے یہ صبر کے دوسرے درجے کو پا لیتا ہے، اور دوسرا درجہ بھی بڑا نشان ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ نیکی پر طاقت دینا اور برائی سے روکنا یہ میرے مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو بندہ اس معاملے میں صبر کرتا، رب نے فرمایا میں اسے ایسی مدد کر دیتا ہوں کہ اس کا رخ اور اس کی توجہ کبھی گناہ کی جانب جاتی نہیں ہے، میں اس سے گناہ سے ایسا پھیر دیتا ہوں کہ اس کی ساری توجہ میری عبادت کی جانب ہو جاتی ہے۔ تو فرمائے تیسرا درجہ مصیبت پر صبر کرنا۔ اب یہ دو صورتیں تو عبادات میں سے ہیں، تیسرا مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے، رب کریم کی جانب سے مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، فرمائے اس موقع پر جب انسان صبر کر کے اللہ کی مرضی پہ خوش ہوتا ہے، فرمائے یہ صبر کا سب سے عظیم درجہ ہے۔ اور ہم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ میں تمہیں آزماتا ہوں اپنے بندوں کو، کبھی میں بھوک سے آزماتا ہوں، تم سے میں رزق کو روک لیتا ہوں، تمہاری معیشت میں تنگ کر دیتا ہوں، تمہارے وسائل کو میں محدود کر دیتا ہوں، تمہارے خرچے زیادہ ہوتے ہیں، وسائل کم ہوتے ہیں، فرمایا تم بھوک اور مشقت اور افلاس میں وقت گزارتے ہو، فرمایا وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ آگے فرمایا کہ میں کبھی تمہارے پھلوں کو نقصان دے دیتا ہوں، پھل تمہارے پک جاتے ہیں، فصلیں تمہاری تیار ہو جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری فصلیں پھلیں تمہارے ضائع ہو جاتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرا کون سا بندہ اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے۔ فرمایا بعض اوقات میں تمہاری دولت تم سے لے لیتا ہوں، بعض اوقات تمہیں جانوں کے نقصان سے تمہیں میں آزماتا ہوں، تمہارا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، بیٹی فوت ہو جاتی ہے، والدین فوت ہو جاتا ہے، جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، طرح طرح کی مشقتیں آ جاتی ہیں تمہارے اوپر۔ فرمایا اس لمحے پہ جو بندہ صبر کرتا ہے، رب نے فرمایا خوشخبری دو اس بندے کو کہ وہ صبر کرنے والا ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، رب نے فرمایا کہ میں صبر والے بندے کے ساتھ ہمیشہ میرا تعاون رہتا ہے، میرا تعلق، میری مدد ہمیشہ اس بندے کے ساتھ رہتی ہے کہ جو ہمیشہ صبر پر زندگی گزارتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام کا گزر ایک راستے پر ہوا، ایک عورت قبرستان کے پاس بیٹھ کر زار و قطار اس قبر کے اوپر بیٹھ کر رو رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، وہ زار و قطار اپنے آپ کو پیٹ رہی ہے، رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، فرمایا میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، صبر کیسے کروں؟ ہوتا نہیں ہے صبر۔ جب کافی ٹائم اس نے رویا، اب اسے پتہ چلا میرے رونے سے بیٹا واپس تو نہیں آئے گا، میرے رونے سے میرا یہ عزیز دوبارہ دنیا میں تو نہیں آئے گا۔ اس نے کہا میں صبر کر دوں۔ حضور فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے کہ جو تم شروع میں کر لیتے ہو اسی کا تمہیں انعام ملتا ہے، بعد میں تو انسان پہ سوچتے چلو کچھ ہاتھ آنے والے تو صبر ہی کر لیتا ہوں۔ فرمایا اس صبر کا تمہیں اجر پر نہیں ملے گا۔ اجر کب ملے گا؟ جب تمہارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تم فوراً کہتے رہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب نے قرآن میں اس آیت میں آ کے فرمایا کہ صبر کرنے والے بندوں کی خوبی یہ ہے کہ جب اس سے مصیبت آتی ہے وہ کہتے کہ اللہ کی جانب سے، مجھے اللہ نے دیا، اللہ نے مجھ سے لے لیا، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ تو فرمائے کہ مومنین کے لیے یہ پیغام رمضان کے اس صبر کے مہینے میں یہ عظیم پیغام ہے کہ تم صبر کے ان تینوں درجات کے اوپر عمل کرو۔ فرمایا جب تمہارا عمل ان صبر کے درجات پر ہوگا تو رب کریم قرآن میں فرماتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمائے انہی لوگوں پر اللہ کی عنایات اور رحمتوں کا نزول ہوگا کہ جو ہمیشہ صبر کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا ایک تو میں ان سے راضی ہو جاتا، میری مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، دوسرا میری رحمت اور میری برکات ہمیشہ انہی لوگوں کی جانب ہوتے۔ آگے فرمایا اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ، ہدایت کے راستے پہ چلنے والے، ہدایت کو پانے والے، ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صبر کو چھوڑ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ غصے کا بیمار بنا لے، بلڈ پریشر کا بیمار بنا لے، معاشرے کا امن خراب کرنے کی جانب قدم اٹھائیں، فرمایا یہ تو صبر کا معاملہ پھر نہ ہوا، پھر اس کا رمضان تو اسے وہ برکات نہیں دے سکتا کہ جو رمضان کے برکات ایک صبر کرنے والے بندوں کو مل جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، فرمایا اللہ ایک فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بندے کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ رب ذوالجلال جس بندے نے صبر کا مظاہرہ کیا تو ہمیشہ اس پر رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ اب ہم دنیا میں کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، کیوں کہتے ہیں کہ یہ نیک بندہ ہے، اللہ اس کی سنے گا، اس کے نیکیوں کی وجہ سے، اس کے رب کریم کے قرب کی وجہ سے میں تبھی اس سے دعا کرواتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی دعا زیادہ سنی جائے گی۔ تو جو فرشتہ جسے نورانی مخلوق کہا گیا ہے،
جسے معصوم عن الخطا کہا گیا ہے، رب ذوالجلال نے بہترین مخلوقات میں ان کا شمار کیا ہے، تو جس کے لیے فرشتہ دعا کرتے ہیں اس کی دعا اس بندے کی زندگی ہمیشہ بہترین گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیشہ صبر کیا کرو، صبر کے دامن کو کبھی نہ چھوڑا کرو، کیونکہ صبر تو رمضان کے انعامات میں سے ایک انعام بھی ہے اور اللہ رب ذوالجلال کے پسندیدہ بندوں کی خوبیوں میں سے بھی ہے۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، تو جو صبر نہیں کرتا فرمایا یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ آگے فرمائے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے دوسری خوبی ہمیشہ پاکی پر رہنے والے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والے، جسم اور روح کی طہارت کا اہتمام کرنے والے، اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں اور اپنی روح کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہمیشہ صفائی پہ رہتے ہیں، ہمیشہ پاکی پہ رہتے ہیں، ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ ہمیشہ وضو میں، تو اس کی بڑی عالی شان بیان فرمائی گئی۔ حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا بلال تو عمل کیا کرتا ہے؟ فرمایا حضور کیا وجہ ہے؟ آج سے پہلے تو مجھ سے نہیں پوچھا کہ عمل کیا کرتا ہے، میں تو ہمیشہ آپ کی اطاعت میں زندگی گزارا، تو مجھ سے کبھی یہ سوال نہیں ہوا، تو معراج سے واپسی پر اس سوال کرنے کی حکمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بلال جب میں عرش پہ گیا تو وہاں تیرے قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے۔ اب حضرت بلال تو زمین پر ہیں، مدینہ المنورہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، لیکن فرمایا بلال جب میں عرش پہ گزرنے لگا تو مجھے وہاں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی کہ جیسے بلال اس عرش پہ جو ہے وہ قدم اٹھا کے چل رہا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا حضور عمل تو میرے ایسے خاص نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ وضو میں رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ معراج عطا فرمائی۔ تو ایک مسلمان جب ہمیشہ وضو میں رہتا ہے، فرمایا اس پر اللہ کریم کی رحمتوں کا عنایت کا نزول ہوتا ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ وضو یہ مومن کا زیور ہے، یہ مومن کا زیور ہے، کیونکہ بروز محشر جب مومنین اور جب تمام امت اللہ کریم کے بارگاہ میں پیش ہوں گی، فرمایا اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے میں پہچانوں۔ وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں فرمایا وہ چمکیں گے، بابا ماتھا چمکے گا، پیشانی چمکے گی، چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، کوہنیاں چمکیں گی، فرمایا ان چمکنے والے اعضاء کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ حضور اسلام کا امتی ہے۔ تو اسلام کے اندر طہارت کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الطہور شطر ایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ فرمایا جو بندہ صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا فرمایا اس کا آدھا ایمان ہی مکمل نہیں۔ تو اس لیے رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ کے پسندیدہ بندوں کی دوسری خوبی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ جسمانی صفائی تو ہم نہا لیں گے، صاف کپڑے پہن لیں گے، گھر وغیرہ صاف کر لیں گے، جھاڑو لگا لیں گے، دھو لیں گے، اس جگہ کو صاف ستھرا کر لیں گے، تو روحانی طہارت کیسے ملے گی؟ وہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ملے گی، اور گناہوں سے تبھی بچا جائے گا کہ جب رمضان کے اس عظیم مہینے کا ہم و احترام کریں گے۔ رب نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تم پہ اسی لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار جو تم بنو گے تمہارا باطن صاف ہو جائے گا، تمہارا باطن دھل جائے گا، تمہارے دل کی جو تمہارے دل کے اندر جو گناہوں کی سیاہی لگ چکی ہے، رب نے فرمایا میرے ذکر کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، میری اطاعت کی وجہ سے، میرے بارگاہ میں آ کر سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ سارا زنگ تمہارا صاف ہو جائے گا، دل تمہارا شیشے کی طرح چمکتا ہوا بن جائے گا۔ فرمایا جب تمہاری باطن بھی صاف ہوگا، ظاہر بھی صاف ہوگا، تو رب نے فرمایا اس بندے کو میں پسند کرتا ہوں، یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، کیونکہ یہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، ظاہری صفائی بھی اختیار کرتا ہے، باطنی صفائی بھی اختیار کرتا ہے۔ تو رمضان باطنی صفائی کا ایک عظیم مہینہ ہمارے پاس ہے، ایک عظیم لمحہ ہمارے پاس ہے۔ رب نے قرآن میں خود فرمایا کہ یہ مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کی نسبت کو صاف کر کے، تمہارے گناہوں کی غلاظت کو دھو کر، تمہیں صاف ستھرا کر کے اللہ کریم کے بارگاہ میں تمہیں اسے پیش کر دے۔ اب جو انسان اس مہینے سے ادب احترام نہیں کرتا، اس کے اندر عبادات نہیں کرتا، فضول کاموں میں وقت گزارتا ہے، نہ وہ تراویح ٹھیک سے پڑھتا ہے، نہ وہ قرآن کی تلاوت ٹھیک سے کرتا ہے، اسپیڈ سے پڑھا جاتا ہے، بس وہ ختم کرنے کی ریس لگی ہوتی ہے کہ میں نے 4 ختم کر دیے، 5 ختم کر دیے، ایک قرآن ختم کرو، صحیح طریقے سے پڑھو۔ جب تم صحیح طریقے سے پڑھو گے تو قرآن کی جو نورانیت، قرآن کا جو سکینہ تمہارے اوپر اترے گا، فرمایا وہ تمہارے دل کو صاف کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ دل کو جب زنگ لگتا ہے، وہ زنگ کیسے اترتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے، فرمایا تمہارے دل کے اوپر لگا ہوا زنگ جب اتر جائے گا تو رب کریم کے پسندیدہ بندوں میں تمہارے شمار ہو جائے گا، کیونکہ رب نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہوں اور میں پاکی حاصل کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اب ہمارے معاشرے میں جو یہ ہمارا دور ہے آج کا، اس دور میں ہم صفائی ستھرائی کا اہتمام صرف ظاہری اعتبار سے کرتے ہیں۔ اب دیکھو جی، ہمارا محلہ ہے، ہمارا گاؤں ہے، ہمارا علاقہ ہے، پینے کا پانی ہے، استعمال کرنے کا پانی ہے، تو ان ساری چیزوں کو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک تو دینی ذمہ داری بھی ہے، ایک ملی ذمہ داری بھی ہے۔ جب ہم اپنے گلیوں میں نکلتے ہیں تو وہ جو حالت بنی ہوتی ہے گلیوں کی، کوئی بندہ وہاں سے گزر نہیں سکتا،
تو کیا صرف یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا بنائیں، باہر کی جو جانے ان کا کام جانے؟ تو فرمائے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اپنے چلنے والے راستے کو بھی صاف کرے، جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ راستہ بھی صاف ہو، جہاں وہ بیٹھتا ہے وہ جگہ بھی صاف ہو، جہاں وہ سوتا ہے وہ جگہ بھی صاف ہو، جہاں پہ وہ کھاتا ہے وہ جگہ بھی صاف ہو۔ فرمائے جب وہ عبادات سے لے کر اپنی نجی زندگی تک تمام جگہ پر جب وہ صفائی کا اہتمام کرے گا تو وہاں سے نورانیت ملے گی۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے گھر کو صاف کریں، باہر کا محلہ ہمارا ویسے بگڑا ہوا ہو۔ تو یہ ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صفائی کا اہتمام کیا کریں، اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں، محلے کو بھی صاف رکھیں، اپنے گلیوں کو بھی صاف رکھیں، جہاں سے ہمارے نکاسی کا پانی گزرتا ہے اس جگہ کو بھی ہم صاف رکھیں، کیونکہ جو انسان وہاں سے گزرتا ہے کیا پتہ کوئی نمازی گزرے، غلطی سے اس پانی کا چھینٹا کپڑوں پہ لگا، کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، اسے اس کا علم نہیں ہوتا کہ میرے کپڑے ناپاک ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو جب وہ مسجد میں آ کے گھر میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو وہ سارے کا سارا گناہ اس بندے کے سر پہ جاتا ہے کہ جس نے اس گندگی کو وہاں پر پھیلایا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج اس ایک پیغام کو بھی آج سے سمجھے کہ صفائی اور ستھرائی ہمارا شہری فریضہ بھی بنتا ہے، ہمارا دینی فریضہ بھی بنتا ہے، کیونکہ رب بھی صفائی ستھرائی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ میں توبہ کرنے والے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ میں کثرت سے استغفار کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اب تین بندے شمار کیے گئے، ایک صبر کرنے والا، دوسرا ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا اہتمام کرنے والا، اور تیسرا ہمیشہ رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا۔ رب نے قرآن میں فرمایا کہ ہماری رحمت ہمیشہ تمہارے انتظار میں رہتی ہے کہ کون سا بندہ کہ مجھ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ فرمایا جب وہ ایک مرتبہ کے سر دل سے توبہ کر لیتا ہے، رب نے فرمایا میں سارے کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہوں۔ اور رمضان ایک مبارک توبہ و استغفار کے ایک عظیم مہینہ ہے، پہلا عشر رحمت، دوسرا عشر مغفرت۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں آؤ، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، مغفرت مانگو رب ذوالجلال سے۔ رب نے فرمایا اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بہت زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اتنے گناہ گاروں کے 70,000 صبح 70,000 شام کو اللہ کریم پورے مہینے میں بخشتا جاتا ہے۔ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو اللہ نے بخشا ہوتا ہے، صرف ایک رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ فرمایا جب عید کی رات آتی ہے، پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو اللہ کریم نے مغفرت فرمائی ہوتی ہے، صرف عید کی رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب اس کے لیے ہم کیا ہے؟ توبہ کریں گے ضرور، توبہ تو ضروری ہے۔ جب ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ کریم کے بارگاہ میں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے استغفار نہیں کریں گے تو ہمارے گناہ دھلیں گے کیسے؟ تو اس لیے مہینہ آتا ہے، دیکھو جی پہلا عشرہ گزر، 10 دن گزر گئے، اگلا جمعہ آئے گا تو 10 اور گزر جائیں گے، تیسرا جمعہ آئے گا تو جمعۃ الوداع ہوگا، تیسرا عشرہ بھی گزر جائے گا۔ انتظار کرنے کے بجائے اتنے عظیم مہینے کی لمحات ہمیں میسر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، وہ تینوں کی تینوں خوبیاں اس رمضان کے مہینے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، حوصلہ کرنا پڑے گا، مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی، صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ تو جب ہم صبر پہ بھی گامزن رہیں گے، ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا اہتمام بھی کریں گے، اور ساتھ میں کثرت سے استغفار بھی کریں گے، تو یہ تینوں اللہ کریم کے پسندیدہ بندوں کی خوبیاں ہیں۔